بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ کوہ نور ٹی وی چینل کے زیر اہتمام ادائے رمضان کی افطار ٹرانسمیشن سے گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی آپ کا میزبان محمد بلال فریدی جامع برکات العلوم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک خوبصورت اصلاحی بیان پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج کے دن کے لیے ہم نے اپنے ایوان کے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دے رکھی ہے حافظ محمد مقصود نقشبندی صاحب کو، اور رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی گفتگو فرمائیں گے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق نقشبندی صاحب، اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی عزت مآب جناب ملک مشتاق احمد خان صاحب ہیں۔ میں اپنے تمام مہمانوں کو آج کے اس ایوان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہدیہ نعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عرض گزار ہوں حافظ محمد مقصود نقشبندی صاحب سے کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ
اور کسی امتی کو سکر کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ، کسی امتی کو سکر کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ، لیے جا رہے ہوں ملائکہ، اور وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اور جسے چاہے جتنا نواز دے، کوئی ان کے ہاتھوں کمی نہیں، جسے چاہے جتنا نواز دے، کوئی ان کے ہاتھوں کمی نہیں، کوئی ان کے ہاتھوں کمی نہیں، کوئی لاکھ مانگے کروڑ دے، کوئی لاکھ مانگے کروڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اور جو علی کی اثر قضا ہوئی، جو علی کی اثر قضا ہوئی، تو وہ وقت پر بھی ادا ہوئی، جو علی کی اثر قضا ہوئی، تو وہ وقت پر بھی ادا ہوئی، چھپے آفتاب کو موڑ دے، چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ حافظ محمد مقصود نقشبندی صاحب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
معجزات کے حوالے سے مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہیں ٹکڑوں کو جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کائنات میں ہر طرح کے اختیارات دے کر بھیجا ہے۔ حضور چاہیں تو بچپنے سے چاند کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں، آقا چاہیں تو جب جوانی کا عالم آئے تو چاند کے ٹکڑے کر دیں، اور حضور جب چاہیں ان کیے ہوئے ٹکڑوں کو پھر سے جوڑ دیں۔ جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، وہ جو چاہے آفتاب موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو مغرب میں ڈوبا ہوا سورج پھر سے حضور کے انگشت مبارک کے اشارے سے عصر کے مقام پہ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے شمار شان عطا فرمائی ہے، اور اسی کے صدقے میں جو ایک تحفہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا وہ رمضان المبارک کا تحفہ ہے، جو حضور علیہ السلام کے طفیل اس امت مسلمہ تک پہنچا ہے۔ اور وہ کس قدر حسین تحفہ ہے، وہ کس قدر خوبصورت تحفہ ہے، جس کے بارے میں رب نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اسی پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ادب کے ساتھ عرض گزار ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق نقشبندی صاحب کے کہ آپ رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد محترم سامعین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا حصہ جو تلاوت کیا ہے، خالق کائنات میں اس میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید کو اتارا گیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے۔ یہی نہیں، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، روایات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ پہلے تمام کتب اور صحائف جو ہیں وہ بھی اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف اتارے گئے وہ بھی ماہ رمضان میں اتارے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتاری گئی، وہ بھی اسی ماہ مبارک میں اتاری گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور شریف اتاری گئی، وہ بھی اسی ماہ مبارک میں اتاری گئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی، وہ بھی اسی ماہ مبارک میں اتاری گئی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کلام اللہ کی جتنی کتابیں اور صحائف ہیں وہ سارے کے سارے اسی مہینے میں اتارے گئے ہیں، اور اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس ماہ مبارک میں جبریل امین تشریف لاتے اور حضور کے ساتھ اس قرآن کا دور فرماتے تھے۔ یہی مہینہ تھا۔ تو اس سے یہ بات ہمیں واضح ہوتی ہے کہ جو آج حفاظ قرآن
بیٹھ کر آپس میں دور کرتے ہیں تو میں یہ بات کہنے میں ذرا بھی ہچکوں گا نہیں کہ وہ حفاظ قرآن قاری قرآن آج بیٹھ کر جہاں جہاں دور کرتے ہیں ایک دوسرے حافظ سے قاری سے وہ جبریل امین علیہ السلام اور نبی پاک کی سنت کو ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین ماہ مبارک میں قرآن کا دور فرماتے تھے، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں ہمارے سلف و صالحین نے یہ بتایا کہ اس ماہ مبارک کا اور قرآن کا کتنا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں 61 قرآن مجید کی مکمل تلاوت فرمایا کرتے تھے، 30 دن میں اور 30 رات میں، اور ایک تراویح کے اندر آپ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ماہ مبارک میں 60 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ سبق ملا کہ اس ماہ مبارک کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور حدیث پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین کو بھی جو ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ اب یہ سارا مہینہ یہ دروازے کھلے رہتے ہیں، اور یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ وہ برکتوں و رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اگر ہم اس کی قدر کر لیں تو بڑے نصیب والے ہیں، اگر اس کی قدر ہم نہ کریں تو پھر یہ ہے کہ ہم جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ وہ حدیث مبارکہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا آمین آمین آمین۔ ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی، آپ نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس ابھی حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ فرمایا دعا دی کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کی ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، تباہ ہو، برباد ہو جائے۔ تو حضور نے جو ہے وہ آمین کی مہر لگا دی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اس سے محروم رہا وہ ہلاک ہوا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، اس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ہم اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کریں، اس کے جو ہے وہ جتنے حکم ہیں اسے ہم پورا کریں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، دعا مانگیں اس خالق حقیقی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقے سے اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ روایات بہت بھی ہیں کہ اگر ہم اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کریں مسلمان ہو کر تو ہمیں جو ہے وہ کتنا ثواب ملے گا، اس کے بارے میں ایک بہت ہی عمدہ واقعہ مجھے میرے ذہن میں آیا کہ ایک شخص نصارہ کے اندر ایک شخص جو ہے وہ مجوسی تھا، اور اس مجوسی شخص نے اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ اپنے ساتھ لیا اور بازار میں جا رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے جب دیکھا تو اس کا بیٹا کوئی بازار میں چیز کھا رہا تھا، تو اس نے اس کو جو ہے وہ ایک تماچا مارا،
اور کہا کہ رمضان المبارک ہے، اس مہینے میں کھاتے پیتے نہیں ہیں مسلمانوں کے سامنے۔ بیٹے نے کہا کہ آپ بھی تو کھاتے ہیں؟ اس نے کہا میں کھاتا ہوں۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ مولا کریم جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے روز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما۔ الہ العالمین جنہوں نے انتظام کیا ہے ان کے رزق میں، عمل میں، کاروبار میں برکت پیدا فرما۔ جتنے بھی یہاں جس حساب سے خدمت کر رہے ہیں سب کے علم میں، رزق میں، عمل میں، زندگی میں برکت پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔